واقعہ فیل کے 30 یا 28 سال کے بعد 13 رجب جمعے والے دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت نبی کریم علیہ السلام کے چاچا جناب ابی طالب کے گھر میں ہوتی، شہر مکہ میں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ مولود کعبہ ہیں، کہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، لیکن محدثین نے مورخین کی اس بات کو رد کیا ہے اور اسے نہیں مانا۔ ہو سکتا ہے چونکہ ہماری تاریخ پر بھی قبضہ اہل سنت والجماعت کے مخالفین کا رہا ہے، یہ بدقسمتی ہے ہماری، یا شاید ان کو قبضہ دے کر اللہ پاک نے ہماری توجہ قرآن و سنت کی طرف ڈالی ہے کہ تاریخ کے ورقوں سے نہیں بلکہ ایسی شخصیات کا تعارف اگر چاہتے ہو تو وہ قرآن و سنت سے کرو، اس لیے کہ قرآن و سنت آسمانی چیزیں ہیں اور تاریخ زمین کی چیز ہے اور انسان کی لکھی ہوئی چیز ہے، اس میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن آسمانی چیز کے اندر کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے ہماری توجہ ادھر دلانی ہو۔ جن لوگوں نے مولود کعبہ کے طور پر لکھا، شاید ان کے ذہنوں میں یہ ہو کہ چونکہ حضرت علی کو خدائی کی سیٹ پہ بٹھانا ہے تو حضرت علی کو مولود کعبہ بنا کر کعبے سے بھی اونچا درجہ دینا ہے، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کعبہ سے افضل ہیں، بلکہ ہر صاحب ایمان کی عزت اور عظمت کعبہ سے زیادہ ہے، کعبہ سے بہت زیادہ ہے۔ اور اگر اسی طرف ہی چلا جائے تو کتنے اور بھی لوگ ہیں جو کعبہ میں پیدا ہوئے ہوں گے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تو کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو گئے، کعبہ ان کے پیروں کے نیچے رہا، اور حضرت بلال تو کعبے سے بھی اونچے چلے گئے، تو اب حضرت بلال کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور اگر کعبے میں پیدا ہونا ہی عظمت کی نشانی ہوتی تو جناب نبی کریم علیہ السلام کو بھی اللہ پاک کعبے میں پیدا فرما دیتے۔ صاحب نہج البلاغہ نے تو اور بھی کئی بندوں کے نام لکھے ہیں جو کعبے کے اندر پیدا ہوئے، یہ کوئی بات نہیں ایسی۔ ہاں، ایمان کے لحاظ سے حضرت علی کا جو مقام ہے، کعبہ اس سے کہیں نیچے ہے، اس سے کہیں چھوٹا ہے، اس سے کہیں چھوٹا ہے۔ اور پھر ایک بات یاد رکھنا، خاتون کوئی بھی ہو، جب یہ ڈیلیوری کے ایام آتے ہیں نا بچوں کے پیدا ہونے کے، وہ تو گھروں سے باہر بھی نہیں نکلتی۔ یہ کہیں بھی رواج نہیں کہ وہ کسی مسجد کا رخ کرتی ہو یا کعبے کا رخ کرتی ہو یا امام بارگاہ کا رخ کرتی ہو یا کسی مندر کا رخ کرتی ہو یا کسی کلیسا کا رخ کرتی ہو، بلکہ اس زمانہ میں تو گھروں میں ہی بچے پیدا ہوتے تھے۔ ان دنوں میں تو آخری دنوں میں تو عورت شرم و حیا کی ماری گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی۔ آج کل چونکہ ہسپتال آ گئے، ہسپتالوں میں بچے پیدا ہونے شروع ہو گئے، تو اس لیے عورت ہسپتالوں کا رخ کرتی ہے، عبادت خانوں کا رخ آج بھی نہیں ہوتا، اور اس زمانے میں بھی نہیں تھا۔ چلے مان بھی لیں تو مولود کعبہ ہونا یہ وہ شرف اور فضیلت کی وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ کعبہ پھر بھی کعبہ ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ یقیناً کعبے سے افضل ہیں۔ یہ من گھڑت روایات ہو سکتا ہے، میرا مطالعہ اتنا ہی ہو، لیکن بہرحال اپنے اکابرین کے مطالعے پر اعتماد اور اعتبار کرتے ہوئے اتنی بات ضرور کہوں گا کہ اس کی حقیقت نہیں۔